सदके हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे। The Indian Army conducted surgical strikes last night. भाई ये पाकिस्तानी फौज है, कभी आप आए पाकिस्तानी फौज के किसी जवान के साथ से इस तरह गुजर के देखो। यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई है और तमाम तर सियासी क़यादत को आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए तलब किया। तमाम सियासी कायदीन तमाम तर इख्तलाफात, चाहे वो पनामा लीग से मुताल्लिक हो, करप्शन से मुताल्लिक हो या अंदरूनी जो भी इख्तलाफात हो, भारत को एक जवाब जरूर गया है और हमेशा ये जवाब जाता है कि चाहे अंदरूनी तौर पे हमारे इख्तलाफात या मसाइल जो भी हों, लेकिन अगर बात होगी मुल्क की सलामती की, अगर बात होगी मुल्क के ऊपर कोई जाहरियत या कोई मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क के ऊपर मैली निगाह डालने की अगर बात की जाएगी या ऐसी कुछ भी सिचुएशन होगी, तो ऐसे मौके के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद होगी और ये इत्तेहाद और इत्तेफाक आज देखने में नजर भी आया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई क्योंकि इससे पहले हमने देखा गुज़िश्ता हफ्ते काफी ज्यादा पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी देखने में आई और भारत का जो ड्रामा रहा पाकिस्तान पर हमले का, वो भी एक तरह से फ्लॉप हो गया है। मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने खुद भी इस बात का एतराफ कर लिया कि किसी भी तरह की कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन राजनाथ सिंह जो कि भारतीय वज़ीर दाखिला हैं इस बात पर मुसिर हैं कि भारतीय जवानों ने बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान पर यह सर्जिकल स्ट्राइक की। किसकी बात को सच माने और किसकी बात को झूठ। बहरहाल आज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया उसमें जिन तजावीज़ को सामने लाया गया, उन तजावीज़ पर अमल दरामद होना भी बहुत ज़रूरी है। तमाम सियासी कायदीन इसमें मौजूद रहे। इस सब पर आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से कि आज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, आइंदा आने वाले दिनों में हम खास तौर पर कश्मीर के ऊपर लेकर और भारतीय जारियत के ऊपर बैनुल-अक़वामी बरादरी को क्या एक वाज़ेह पैगाम देने में कामयाब हो जाएंगे? क्या हम कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है और कश्मीर जो कॉज है खास तौर पे, उस कॉज को लेकर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने और दुरुस्त अंदाज में पेश करने में किस हद तक कामयाब हो पाएगा? मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया आपका रमेश साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुमरो साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब लाहौर से मेरे साथ मौजूद है। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आगाज़ करता हूँ रमेश कुमार साहब आपसे कि इस तमाम तर चीज़ के ऊपर यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और दीगर जमातों ने, तमाम लोगों ने इसे खुशआइंद इक़दाम करार दिया है, तजावीज़ भी सामने आई हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये ऑल पार्टीज़ बुला तो ली गई, लेकिन इसमें जो तजावीज़ आई उन पर मनोअन अमल दरामद के किस हद तक हम यकीन कर लें कि ये बिल्कुल उसी अंदाज में इस पर अमल दरामद भी होगा जो कुछ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ? देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि जो एक्सपेक्टेशन थी और वही हुआ। एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की अपनी बका की जब बात आती है, कश्मीर की बात होती है, तो वहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाली जिस तरीके से अवाम इकट्ठी हो जाती है, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने डिफरेंसेस बुला के ये इन इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। और यही एक एक्सपेक्टेशन थी और ये हमेशा हिस्ट्री में रहा है। और आज भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया
کہ اسی اہم ایشو کے اوپر انہوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بنا کے اور ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت ہمارے اندرونی ڈیفرنسز کتنے بھی ہو، کیا یہاں پہ ایشوز ہو، مگر ہم پاکستان کی سالمیت کی جب بھی بات آئے گی، کشمیر کی ایشو کی بات آئے گی، وہاں پہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کٹھی ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا میسیج گیا ہے ہمارے پڑوسی ملکوں کو، جنہوں نے سارک کنٹریز کی اسی کانفرنس کے دوران بھارت کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ایک بائیکاٹ بھی کیا، ان کو بھی ایک میسیج گیا ہے کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیاں، پاکستان کی عوام اسی ایشو کے اوپر کٹھی ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ابھی حل ہونا ہی چاہیے۔ اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ آپ کبھی سرجیکل اسٹرائک کی جھوٹی دعوائیں کریں، کبھی آپ سندھ طاس معاہدے کی جو ہے وہ جھوٹی دھمکیاں دیں، کبھی آپ سرجیکل اسٹرائک کا جھوٹا جو ہے وہ ایک بہانہ بنائیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کلیئر کٹ میسیج ہے، چاہے ویسٹ کو چاہے ایسٹ کو، ساری چیزوں کو۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمیشہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ جب بھی ایسی کوئی چیز آئی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز ان کی سمت میں ساتھ میں کھڑی ہیں۔ آج ان کو بھی ایک پتہ چل گیا کہ آج پاکستان آرمی کے ساتھ ایک مورلی جو سپورٹ ملی ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کی، اور وہ بہت ہی جو اچھی ہے، اور یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے آج کی کانفرنس ایک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور کل نہیں پرسوں کے بعد 2 دن کے لیے اسی کے اوپر سارے جو ہمارے ممبران ہیں وہ بھی ڈسکشن میں لیں گے، جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یونانیمس میسیج بھیجا۔ سر میں آپ کی بات کو سمجھ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یونانیمسلی یہ ایک میسیج گیا اکراس دا بارڈرز بھی، تو چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ۔ اجاز چودھری صاحب آپ کے پاس آتا ہوں میں، مجھے ذرا بتائیے گا، اندرونی اختلافات لاکھ صحیح، لیکن بہت خوشائند بات کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں آئی، اپنا موقف اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، لیکن بات پھر وہی آتی ہے یہاں پہ کہ مضبوط خارجہ پالیسی کی، پھر وہی بات آتی ہے کہ وزیر خارجہ کے تقرر سے متعلق، اور پھر بات آتی ہے کہ اس تمام معاملے کے اوپر اگر جو تجاویز آئی ہیں ان تجاویز کے اوپر عمل درآمد ہونے کو بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط خارجہ پالیسی یا ایک مستقل وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سفارتی جو فرنٹس ہیں اس پر اس طرح سے نہیں کھیل پا رہے جیسے کہ بھارت کھیل رہا ہے؟ جی بہت شکریہ فرید رئیس صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس کا انعقاد ہے میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند ہے اور اسے سراہا ہی جانا چاہیے۔ البتہ جو چیز اہم ہے اسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ برہان وانی کی شہادت کو آج کم و بیش 90 روز ہونے کو آ گئے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہو جاتا۔ اگر وہ نہ ہو سکا تو اس کے یعنی جب سیکیورٹی کونسل کے لیے تقریر کے لیے جا رہے تھے پرائم منسٹر تو اس وقت ہو جاتا، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں دیر آئے درست آئے۔ ایک مشترکہ موقف جو ہے وہ ہمارا دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے اور بھارت کے سامنے بھی آ گیا ہے، اور جس پشتیبانی کی ضرورت کشمیر کے اندر جدوجہد آزادی کرنے والے 100% لوگ، اب یہ نہیں ہے کہ کوئی جی صرف یہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں یا صرف یہ اسلحہ اٹھانے والے لوگ ہیں، بلکہ پوری کی پوری کشمیر کی جو آبادی ہے وہ جدوجہد کے اندر شریک ہے، اور کرفیو بھی پہلے دن سے ہی نافذ ہوا ہے، اس کو بھی تقریباً 90 روز گزر گئے ہیں۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے فرید بھائی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی اگر آپ ساری تاریخ پہ نظر دوڑائیں، سیاست دان جب حکمران تھے یا فوج جب حکمران تھی، جب کبھی یہ ایسا مسئلہ آیا کہ وہاں انڈیجنس موومنٹ تیز ہوئی، شہادتیں ہوئیں، بھارت کا ظلم و ستم بڑھا، تو اس کے فوراً بعد پاکستان میں اس ایشو کے اوپر میں نے کبھی اختلاف نہیں دیکھا ہے۔ مسئلہ کہاں بنتا ہے؟ مسئلہ بنتا ہے اس کے یعنی جو رول ہے، جو کردار پاکستان کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو پاتا، جس کا ایک نقطہ آپ نے خود اپنے سوال کے اندر ہی رکھ لیا کہ پاکستان کا اس وقت کوئی مستقل وزیر خارجہ نہیں ہے جو پچھلے 3 ماہ سے اگر روبہ عمل آتا اور دنیا کو بتاتا ہے کہ بھارت تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے اور ظلم و ستم بھی کر رہا ہے، اور پھر وہ یعنی یہ سارک کا ایک ایسا یعنی ہمارے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کو اگر پریزنٹ کرنا ہو، یعنی اس کیس کو بین الاقوامی برادری کے سامنے، تو ایک تو مستقل وزیر خارجہ کا ہونا اور پھر مستقل خارجہ پالیسی کا ہونا، یہ جو بات میں آپ نے بات کی ہے نا کہ مستقل خارجہ پالیسی کے اوپر محنت کرنا،
ورنہ ایسی یہ جو شو کیس قسم کی کانفرنسیں ہیں یہ ہوتی رہیں گی، لیکن میں اس کی افادیت سے بھی انکار نہیں کرتا، یہ بھی ہوئی یا بہت اچھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، افادیت کی آپ نے بات کی، بالکل اس کو جتنا ہم پریز کریں اتنا اچھا ہے، لیکن سمبالکلی ہونا اور پھر پریکٹیکل ہونا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر پریکٹیکل بھی ہو جائے تو سونے پہ سہاگا۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا سا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم سمرو صاحب۔ سمرو صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے آج اس کانفرنس کے اندر، اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی موجود تھی۔ آپ کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں کہ مستقل خارجہ پالیسی کا نہ ہونا یا پھر اس انداز سے پاکستان اپنے موقف کو نہیں پیش کر سکا جس طرح سے بھارت جھوٹے پراپیگنڈے کر کے بین الاقوامی برادری کے سامنے رونا رو رہا ہے اور خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے، گو کہ اس کی ظلم و ستم پوری دنیا کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج پوری قوم نے ایک اتفاق اور ایک اتحاد کا جو مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کر کے کم از کم ایک پوائنٹ پہ کہ بھارت کے خلاف ہمارا جو موقف ہے وہ سخت سے سخت ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکمرانوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے، ورنہ اس کی ضرورت بھی نہ آتی شاید۔ اگر ہمارے پاس 3 سال سے خارجہ منسٹر ہوتا، ہمارے پاس جو ہے قومی سطح پہ فیصلے کرنے کی جرت ہوتی، قومی سطح پہ ہم بولڈ اسٹیپس لیتے، تو آج یہ بھی دن نہ دیکھنا پڑتا کہ 3 مہینے سے لے کر بھارت اپنی جارحیت کرتا رہا اور پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ خاموش رہی۔ اور UN اسمبلی سے پہلے بالکل یہ بات صحیح تھی، اسی طرح کی کانفرنس پہلے ہونی چاہیے تھی تاکہ پاکستان کا موقف اور بھی زیادہ اس میں وزن ہوتا، اسٹرانگ ہوتا، اور اس کو پوری سپورٹ ہوتی تمام پولیٹیکل فورسز کی بشمول جو ہے اپوزیشن کی۔ لیکن بہرحال حکمرانوں کو تو یہ 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ بر وقت کبھی فیصلے کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، شاید ان میں یہ سکت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے یا وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ وقت کے اندر فیصلے کر سکے۔ یہ ٹھیک کہا کہ دیر آید درست آید، لیکن آج جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا موقف پیش کیا ہے وہ ایک تاریخی بات ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھا جائے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ انڈیا کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چاہے گورنمنٹ رہی ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی ہو، ہمیشہ ایک واضح میسیج، واضح پروگرام، واضح پیغام دیا ہے انڈیا کو۔ اگر آج ہماری گورنمنٹ کمزور نہ ہوتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ وہاں پہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے مخصوص جو ہے تعلقات کی وجہ سے اس انداز میں بات نہیں ہو رہی تھی، ہماری گورنمنٹ خاموش تھی، اور آج اس نے خاموشی توڑی ہے، یہ ایک پریشر کی وجہ سے۔ اور پولیٹیکل فورسز نے ایک مرتبہ میسیج دیا کہ پاکستان کی پوری قوم بشمول پاکستان کی افواج اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اور جتنے بھی فورسز ہیں، ہم سب ایک ہے، ہماری ایک ہی زبان ہے، اور انڈیا کے خلاف کسی بھی جارحیت کے لیے ہم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کی اس APC میں جو فیصلے ہوئے کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا یا حسب معمول حسب سابق ان کے فیصلوں کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا جائے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بار بار اپوزیشن کے لیڈر، بار بار اپوزیشن کی پارٹیز اس طرح اعتماد نہیں دیتی، پھر اپنے انداز میں وہ بات کریں گی تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ تمام تر فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تب جا کر اس آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی نتیجہ ہوگا اور انڈیا کے اوپر پوری دنیا کے سامنے ہم اپنا کیس پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، دو پوائنٹس آپ کی طرف سے آ گئے، 2 پوائنٹس یہاں پہ آ گئے کہ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلے اس کانفرنس کا انعقاد ہوتا تو اور زیادہ اچھی بات ہوتی، اور دوسری چیز یہ آپ نے کہی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوگا۔ زاہد مبشر صاحب آپ کی طرف سر میں آتا ہوں، آپ اس آل پارٹیز کانفرنس کو جو آؤٹ کم جو آیا ہے اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ کیا واقعتاً حکومت کا سٹانس یا حکومت نے اب ایک سٹانس لیا ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر، اور جس طرح سے سمرو صاحب نے کہا کہ دباؤ کی وجہ سے آ کر یہ ایک اسٹرانگ میسیج دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس کو سمبولکلی ہی بس اس پہ خوش ہو جانا چاہیے، یا امپلیمنٹیشن اس کی وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہوگی کیسے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کانفرنس کی جو حیثیت ہے وہ ایک سمبولک ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان پر پریشر آیا، پاکستان پر حملہ کیا گیا،
تو پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو پاکستان کے خلاف جاتی. یعنی یہ نظر آ رہا تھا کہ اس موضوع پر تمام پولیٹیکل پارٹیز متحد ہیں اور ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ کہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو اصل اپوزیشن ہے، انہوں نے جب جلسہ کیا رائے ونڈ میں تو انہوں نے اپنے جلسے کا، اپنی تقریروں کا بیشتر حصہ جو تھا وہ انڈیا کے خلاف تھا. انہوں نے انڈیا کو للکارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم تو پہلے ہی متحد تھی، لیکن اس کانفرنس کی ایک سمبولک حیثیت ہے، اور اس سمبولک حیثیت کی اہمیت تب ہی ثابت ہوگی جب جو اس میں فیصلے کیے گئے ہیں ان کو ایک دیر پا روش دی جائے، ان پہ عمل کیا جائے. ابھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ تمام پارٹیز اکٹھی تو ہو جاتی ہیں، فیصلے بھی کر لیتی ہیں، پھر عمل درآمد تو اس پہ حکومت نے کرنا ہے. اب ہندوستان کے خلاف ہے. اچھا زاہد مبشر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محض یہ پارلیمانی پارٹی بنا کے جو نیشنل سیکیورٹی پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محض یہ پارلیمانی کمیٹی جس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ وہ امپلیمنٹیشن کرائے گی جو اس کے فیصلے ہوئے اے پی سی کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ محض یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے قیام سے یہ تمام پوائنٹس جو ہیں وہ مزید ہم اس کو کیچ اپ کر سکیں گے، اس کو ہم مزید فلیئر اپ کر سکیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کو مزید اپنے موقف کو اور اچھے سے پیش کر سکیں گے، یا پھر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مستقل خارجہ پالیسی اور مستقل وزیر خارجہ کا ہونا ہی یہ تمام مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں پارلیمانی کمیٹیز تو بہت بنی ہوئی ہیں، کمیٹی سے آج تک تو میں نے کوئی مسئلہ حل ہوتے نہیں دیکھا. اللہ کرے کہ اس کمیٹی کو پاورز دی جائیں، یہ کام کرے اور اس کے نتائج ہمیں نظر آئیں. لیکن عام طور پہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جس چیز پہ کمیٹی بن جاتی ہے اس چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو جہاں تک اہمیت ہے ایک پرماننٹ فارن منسٹر کے ہونے کی، دیکھیں اب ان کی حکومت کو 3.5 سال ہو گئے ہیں. اگر 3.5 سال میں اگر یہ ایک فارن منسٹر نہیں چوز کر سکے تو بڑی حیرت کی بات ہے. پھر اس کی آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے وہاں تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، قوم نے اس کو سراہا. اس کے بعد وہ 4-5 دن کے لیے انگلینڈ جا کر بیٹھ گئے. تو یعنی ہمارا فارن منسٹر بھی غائب ہو گیا سین سے اور پرائم منسٹر بھی غائب ہو گیا. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک فل ٹائم فارن منسٹر ہو، وہ اپنا کام کرے، فارن آفس کے کام کو دیکھے. ابھی جو ناکامی کا پہلو مجھے نظر آ رہا ہے نا اپنی پوری قوم میں، وہ ہماری خارجہ پالیسی ہے. دیکھیں فوج نے تو اپنا کام بہت اچھا کیا، انہوں نے اس معاملے کو بڑا اچھا ہینڈل کیا. ہمارے میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا. جبکہ آپ اس کو کمپیئر کریں انڈین میڈیا کے ساتھ تو انہوں نے تو وار ہسٹیریا کریٹ کر دیا تھا. ہمارے میڈیا نے بھی میچور بیہیو کیا، ہماری فوج نے بھی میچور بیہیو کیا. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ بھئی اس نے آپ کو وہ اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو چپیڑ ماری ہے تو آپ آگے سے کہہ رہے ہیں ماری نہیں ہے، تو آپ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ فوج ایسے لوگوں کی بات نہیں سنتی اور نہ انہوں نے سنی. انہوں نے تحمل سے کام لیا اور دنیا پہ ثابت کر دیا کہ انڈیا نے جھوٹ بولا تھا. ڈی جی ایم او کے لیول پہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہے، پرائم منسٹر کے لیول پہ، فارن منسٹر کے لیول پہ ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے آج پرائم منسٹر مودی نے خود مان لیا، اور ابھی بھی ان میں سنکرونائزیشن کی یہ حالت ہے کہ پرائم منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کا وزیر داخلہ کچھ اور راگ الاپ رہا ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے راجناتھ سنگھ اور مودی کے اسٹیٹمنٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے سر. دونوں کے سامنے امبیرسمنٹ ہوئی ہے ان کو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بات آگے ایک بریک میں نے لینی، کمرشل بریک، لیکن بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس پر بات کریں گے خارجہ پالیسی، اور سب سے اہم یہ جو بات سامنے نکل کر آئی کہ یہ تاخیر سے کیا بلائی گئی ہے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر یہ اجلاس میں جانے سے پہلے ہی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جاتی؟ اور پھر اس بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی. کمرشل بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے، اس پر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. رمیش کمار صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک تو اگر اس آل پارٹیز کانفرنس کو جنرل اسمبلی اجلاس سے پہلے طلب کر لیا جاتا وزیر اعظم کی روانگی سے پہلے، اور دوسری چیز یہ کہ ایک ہمارے پاس مستقل نہ ہی خارجہ پالیسی ہے نہ ہی ہمارا کوئی وزیر خارجہ ہے، کیوں نہیں اس حکومت ان ایشوز یا ان پیرامیٹرز کے اوپر ان 3-3.5 سالوں میں کام کر سکی؟ میں بہت قدر کرتا ہوں اعجاز چودھری صاحب کی اور میرے بھائی عبدالقیوم سمرو صاحب کی، مگر میں سمجھتا ہوں آج یہاں پہ جو ہے نا یہ غلط ہے اور میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ. سرتاج عزیز
एडवाइज़र या मिनिस्टर में फ़र्क नहीं होता है। और आज अगर सईद गनी यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का लेबर एडवाइज़र है या मिनिस्टर है, कोई फ़र्क नहीं होता। सरताज अजीज़ जैसा एक्सपीरियंस्ड बंदा है और जिसके एक्सपीरियंस की वजह से, और उनको असिस्ट भी कराता है तारिक फातमी साहब, और इसी वजह से हमारी जो डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतर रही है कि इस मर्तबा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का टूर यूएसए का रहा और जिस तरीके से उनकी स्पीच थी, मगर स्पीच के बाद जो मुख्तलिफ सरबराह मुल्कान जो दूसरे मुल्क के जो सरबराहान थे उनके साथ जो मुलाकातें और जो उनकी जो एक्टिविटी वहाँ पे रही, मैं समझता हूँ तारीख की बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। और उस एक्टिविटी का नतीजा ये था कि इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने अपना प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किया। जब उसकी वहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस थी उसने बताया कि यहाँ पे पाकिस्तान की इतनी अच्छी डिप्लोमेसी हो चुकी है कि हमारे लिए यहाँ पे मुश्किलात का सामना है। फिर उन्होंने जब देखा कि हम वहाँ पे फेल हो रहे हैं, आप समझते हैं इस बात को आप समझते हैं, एग्री करते हैं कि आपकी हुकूमत ने मुस्तकिल एक खारजा पॉलिसी, एक बोल्ड खारजा पॉलिसी एक डिवाइस करने में या उसको चेकआउट करने में कामयाब रही है। और आपने सरताज साहब का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुस्तकिल वज़ीर खारजा लगाने में कबाहत क्या है? इस बात पे जवाब दीजिए। मैं समझता हूं, मैं देखें सरताज, हमें इस वक्त जितने भी हमारे पास MNAs और सेनेटर हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सरताज अजीज इस वक्त नहीं MNA है, नहीं सेनेटर है, और इस जैसा एक्सपीरियंस्ड बंदा हमारे पास और कोई नहीं था, जिसकी वजह से हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है, जो असिस्टेंस की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर को, वो सरताज अजीज जैसा एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, और हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और 66 सालों की पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की भी हुकूमतें रही हैं, जिस तरीके से कश्मीर का इशू हमने इस मरतबा जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है, उसने भारत का एक आईना पूरी दुनिया को दिखा दिया, भारत को एक अकेला कर दिया कि भारत एक ऐसी बोखलाहट का शिकार हुआ पार्टी का तो कहना है यहाँ पे यूं सुब्रो साहब का कि जितना कश्मीर का या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इशू कभी नहीं, मेरी बात जितना बोल्ड मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उठाया, आपकी हुकूमत कमजोर है। मैं आपके पास पहली चीज तो मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं जैसे बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो हम दूर बैठे हैं सारे लोग, तो फिर ही हमारी बात एक दूसरे समझ सकेंगे। तो बात यह है कि हमने जिस तरीके से किया, इतना बोखलाहट का शिकार हो गया कि कभी मोस्ट फेवरेट नेशन को क्वेश्चन बनाया, कभी उन्होंने जो है वो सिंतास मुआहदे को बनाया, कभी झूठी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने भी, हाँ, कश्मीर के इशू के ऊपर सारी कौमें, सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, मगर जिस तरीके से उठाना चाहिए था, आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का यहां पे आजाद कश्मीर में जाना, हुर्रियत लीडरों से मिलना, उनसे इनपुट लेना, और जिस तरीके की उसने एक एक्टिविटी वहां पे दिखाई, भारत को अकेला किया, और भारत ने बोखलाहट में आके ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की भनगड़ी की, उसके ऊपर आज का जो मैसेज है, ये भी एक प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा इकदाम है कि ये आज जिस तरीके से सब लोगों को ब्रीफ किया, ब्रीफ होने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक सिंपैथी दिखाई है कश्मीर इशू के ऊपर। ठीक है, मैं समझता हूं ये हमारी, ठीक है सर, मैं आपकी बात को आगे लेके चाहे हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स की, चाहे हमारी आउटर एक, मगर इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर एप्रिसिएशन है, हम ये नहीं कह रहे कि हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट, ये नहीं है कि अप्रिशिएट नहीं कर रहे। इस मामले के ऊपर सब एक उसके ऊपर है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और उसको रिजॉल्व होना भी चाहिए कि अगर सिर्फ एज ए सिंबॉलिक है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। और जिस तरह से सुमरो साहब आपने कहा कि हुकूमत कमजोर है, रमेश कुमार साहब भी कहते हैं जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म साहब ने जो खिताब किया और उसके बाद भारत बुखलाहट का शिकार हुआ और उसके बाद झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है, तो सर आप नहीं समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म का खिताब जो है बड़ा इफेक्टिव रहा? पहले तो डॉक्टर रमेश साहब को मैं ये कहूँगा कि 342 जो इजलास में MNAs बैठे हुए हैं
اور इतनी बड़ी पार्लियामेंट में कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वज़ीर ख़ारजा के लिए ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जिसको ये ज़िम्मेदारी दे। मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर रमेश को भी अगर ये वज़ीर ख़ारजा बना देते तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर केस लड़ सकता था। और लेकिन अब ये एडवाइज़रों से काम चलाना है, तो फिर एडवाइज़रों से जो काम चलाया गया है वो 3 साल 3.5 साल आपके सामने है। इनको तो इखलाकी जुर्रत नहीं होती थी कि मोदी का ये जवाब दें। ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो एक जो बयान थे, जिन्होंने पूरी हलचल मचा दी इंडिया की सिफों में कि ये नौजवान कायद ने ये क्या किया, क्योंकि उसको पता था कि उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया है और उनको पता था उनकी वालदा ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्या किरदार था। तो उसी गरज के साथ और उसी जुर्रत और हिम्मत के साथ जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौक़िफ़ पेश किया था, आज तक उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इनमें से तो इनको इखलाकी जुर्रत नहीं होती थी ये कोई बयान दे सके, मोदी के खिलाफ कोई बात कर सके। 3 साल से यहाँ पे राह की कारस्तानियाँ चल रही हैं, बलोचिस्तान से लेकर के पूरे पाकिस्तान में एक भी स्टेटमेंट इनकी सामने नहीं आई। जहाँ तक ये कश्मीर के हिमायती हैं, मुझे बता दो मकबूजा कश्मीर में कितने हुर्रियत पसंद लीडरों से इनकी मुलाकातें हुई हैं। वो डरते हैं, इनसे बात नहीं करते, उनसे मुलाकात नहीं करते, उनके साथ कभी ये बैठे हैं। एक मिसाल मुझे ये दे दें, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारी वजह से, इनकी वजह से तो कश्मीर की हमारी जो रिट थी वो बैठ गई। इनकी वजह से, इनकी कमज़ोर पॉलिसियों की वजह से हमारी कश्मीर की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक तारीख बनी हुई थी उसको इन्होंने कमज़ोर कर दिया। इनकी इन कमज़ोर पॉलिसियों की वजह से और इनकी ज़ाती ताल्लुकात की वजह से इंडिया आज इस लेवल पे पहुंचा था, उसको कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। ये तो ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये जाकर अपना क्रेडिट जाता है जिन्होंने हिम्मत और हौसले से काम लिया और इंडिया को अपनी औकात में लेकर आए। वरना ये प्राइम मिनिस्टर साहब और ये हुकूमत जो है, इंडिया के साथ इनका गठजोड़, इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात दुनिया से ढके छुपे नहीं है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर रमेश साहब, मैं आपकी इज्जत तो करता हूँ, आप जितने ये फैसले आज हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करके दिखाओ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इंतहाई अहम और जिम्मेदार जो है PMLN के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप बात करें प्राइम मिनिस्टर से कि आज जो APC में फैसले हुए हैं उस पर अमल होना चाहिए। अगर आज भी अमल नहीं हुआ तो इसका मकसद है आप सिर्फ ज़बानी ये बातें करते हो, प्रैक्टिकली आपका कोई ताल्लुक नहीं है इन मामलों के साथ। इम्प्लीमेंटेशन नंबर द मेन थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन कि आज जो फैसले हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत और अशद जरूरी है। एजाज चौधरी साहब, आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं जिस तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी फरीद मैं 2 मिनट बात करूं इसके ऊपर। मेरा ख्याल है बारी बारी बात कर लें। सर मैं आप अपना कमेंट दें, आप कमेंट दें, मैं एजाज चौधरी साहब की तरफ आता हूं। जी रमेश साहब, वेरी शॉर्ट कमेंट सर, वेरी शॉर्ट कमेंट रमेश साहब। मेरा जज्बाती स्टाइल नहीं है, मगर सिंपल मैं ये बताता हूं कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए हुर्रियत रहनुमाओं से मिले और कश्मीर की पॉलिसी अगर हमारी बेहतर नहीं होती तो कश्मीर की रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होती। जो आज़ाद कश्मीर में हमने इलेक्शन जीती है, और ये बातें करना कि हमने किलिंग की हुई कश्मीर के अंदर, इतने लोग बेगुनाह मारे गए, आपने क्या आवाज उठाई? इतने बेगुनाह लोगों को जो वहां पे शहादतें हुई हैं, क्या बलोचिस्तान की बात करते हैं आप? बलोचिस्तान की आप कईम साहब आपने देखें ना, आपने इतनी जज्बाती बात कर दी। अब मुझे 1 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एजाज चौधरी साहब का टर्न है, वो बात करें। मैं सिर्फ 1 मिनट में, बलोचिस्तान के अंदर रोजाना कत्लेआम होता था, मगर कभी भी आपकी जुर्रत नहीं हुई कि बलोचिस्तान के इश्यूज के ऊपर भी कोई ऐसा मसले का कोई हल ढूंढा जाए। ये ज़रब अज़ब ऑपरेशन भी हमारी गवर्नमेंट में शुरू हुआ। ये बलोचिस्तान को भी अभी अमन जो मिला है, और ये जो पॉलिसियां हमारी रही है, ये सारा मुल्क को अमन। चले सर, मैं एजाज चौधरी साहब की तरफ आता हूं। रमेश साहब पे थी, रमेश साहब 15 लाशें उठती थी, कोई नहीं होता था। तो इस वजह से मैं अब आज एक अच्छा माहौल बना हुआ है, उस अच्छे माहौल के अंदर मेरा ये काम नहीं था कि मैं बातें आज करूं, और मेरा ये मौक़िफ़ नहीं था, मगर आपने बातें खोली है तो मैं बताता हूं। बलोचिस्तान तो दूर की रही बात, रमेश साहब इम्प्लीमेंटेशन उस कराची पे अमल कराओ, फैसलों पे अमल कराओ। चले सर, इम्प्लीमेंटेशन सर, वन पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। आप रिप्रेजेंटेटिव है PMLN के, आपकी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि इंप्लीमेंटेशन हो। एजाज चौधरी साहब आपके पास आता हूं सर, जरा आज की इसी APC के अंदर बिलावल साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा वजीर आजम साहब को भी कि
ہم کشمیر کے معاملے کے اوپر تو آپ کے اوپر ہیں لیکن پاناما والے معاملے کے اوپر نہیں ہے اس چیز کے اندر. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی جماعت نے بھی میرا خیال ہے کہ یہ ریپرزنٹیشن دی ہے آج کی جو کانفرنس ہوئی ہے اور جو اس کا کمیونیکے آئے گا وہ انشاءاللہ سب کو قابل قبول ہوگا. کشمیر کے اوپر جو لپ سروس ہے نا جی, تاریخی طور پہ پاکستان میں سارے سیاستدانوں کی بہت اچھی ہے. یہ انتفاضہ تو ہوا ہے نا جی 6 جولائی کو, ایک انتفاضہ 89 میں ہوا تھا جب بے نظیر صاحبہ مرکز میں تھیں اور نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت بھی قاضی حسین احمد صاحب کی تحریک کے اوپر یہ جو 5 فروری اس وقت سے لے کر ہر سال ہم مناتے ہیں نا, یہ اس وقت کا آغاز ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ زبانی جمع خرچ بے شمار ہوا ہے, لیکن کیا بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نہج میں کبھی مسئلہ کشمیر کو کور ایشو کی حیثیت رہی؟ جب تک وہ جانے قربان کرتے رہتے ہیں, لہو بہتا رہتا ہے, کرفیو لگے رہتے ہیں تو ہم یہاں پر گرم رہتے ہیں. باقی فرید رئیس صاحب, میں نے تو اس ملک کی 40 سال کی سیاست دیکھی ہے, کبھی بھی کوئی ٹھوس راستہ اختیار نہیں کیا گیا ان کی آزادی کے لیے. میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں, آپ نے فرمایا نا کمیٹی بنی, پارلیمانی کمیٹی, یہ کچھ پارلیمانی کمیٹی نہیں کرے گی. ایک مستقل کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے نا, 6.5 کروڑ روپیہ سالانہ اس کا بجٹ ہے. آپ نے نام تک نہیں لیا اس فرد کا جو اس کئی سال سے اس کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے اور وفاقی وزیر جتنی اس کی مراعات ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ زبان اس سے کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو رویہ ہے نا کہ میرے ذاتی مراسم, فرید بھائی میری بات سن لیں, یہ دوبارہ مجھے موقع نہیں ملے گا. یہ جو میرے ذاتی مراسم ہے نا مودی کے ساتھ, میری پوری بات ہو جائے, یہ جو میرے ذاتی مراسم ہے نا مودی کے ساتھ, یہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے. وزیر اعظم صاحب بھارت تشریف لے گئے تھے, حریت کے اصل رہنما جو سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں وہ آئے ملنے کے لیے, وزیر اعظم صاحب نہیں ملے تھے. یہ آزاد کشمیر میں جا کے لوگوں سے آپ سلام دعا کر لینا, کیا اس کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ بھارت آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے, اپر رائپیرین ہے, ہم لوئر رائپیرین ہے, پانی بند کر لیں گے, سینتاس کے اوپر بات چیت کر لیں. کیا وہ بات کہ جو پاکستانی قوم کو بھی مطمئن کرے اور عالمی برادری کو بھی ہمارے موقف کے ساتھ یکسو کر دے, اس کام کی اصل میں ضرورت ہے. آج اپنے ذات سے اوپر اٹھ کے, اپنی سیاسی پارٹی اور اس کے مفادات سے اوپر اٹھ کے کشمیر کے لیے مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اگر یہ آپ نہیں کریں گے, یہ چند دنوں وہ بیچارے تو جانے ہی دے سکتے ہیں نا جی, وہ وہاں پر اپنا جو کفن کرتے ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان کا پرچم ڈال دیتے ہیں. ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, وہ جان دیتے ہیں, خون پیش کرتے ہیں. آپ سے ایک سوال آپ سے, اس سے پہلے کہ میں زاہد مبشر صاحب کی طرف, ایک سوال سر, کہ اب تو یہ پارٹی, آپ نے کہا کمیٹی سے خیر کچھ نہیں نکلے گا لیکن امپلیمنٹیشن ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, کشمیر کے معاملے کے اوپر سب کا اتحاد, سب چیزیں آ گئی. جیسے بلاول صاحب نے کہا آپ بھی اسی چیز کے اوپر ہے, پاناما والے معاملے کے اوپر. اب آپ کا ایک طرف رائیوڈ میں ہو گیا, دوسری طرف آئندہ کا لائحہ عمل دے دیا گیا ہے, تو کشمیر والے معاملے کے اوپر اپنی جگہ پر آپ کا اتحاد برقرار ہے, لیکن پولیٹیکلی کا ٹف ٹائم آپ نے حکومت کو دینا آئندہ آنے والے دنوں میں. دیکھیے جی, اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں, بہت ہی محترم ہے میرے لیے, میں ان کی بہت ہی قدر کرتا ہوں. جب بھی ٹاک شو پہ آتا ہوں, میں آپ سے عرض کروں, وہ اس بات کو, آج 3 اکتوبر ہے, پورے 6 ماہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے, وزیر اعظم صاحب سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں کہ میں بالکل صاف ہوں اور میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, اور یہ پورا نظام اور یہ پورا پیرافرنیلیا حکومت کا انہیں وہ احتساب کرنے کا موقع فراہم نہیں کر رہا, اپنی صفائی دینے کا موقع فراہم نہیں کر رہا, نہ یہ پارلیمنٹ کر رہی ہے, نہ پاکستان کے اندر ادارے کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کی آواز ہے, یہ پوری قوم اور پاکستان کا سارا انٹیلیجنشیا ایک طرف وہ کہتا ہے کہ پاناما کی تحقیقات ہونا ضروری ہے, اس کے اوپر ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اس سے آگے بڑھیں گے. ہم نے اس کو پا لیا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو اسی راستے سے بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں زاہد مبشر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر آپ مجھے بتائیے سر, اس میں آپ کا کیا, آپ کی دو رائے ہے, آپ کی کمنٹس اس کے اوپر کیا ہے؟ فرید ایک منٹ فرید بھائی. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ریلی ویری شارٹ آف ٹائم سر, آئی ایم شارٹ آف ٹائم سر, آئی نیڈ ٹو ٹیک زاہد مبشر صاحب کمنٹ سر, آئی ایم ریلی ویری سوری سر. دوسروں کی بات سر مجھے زاہد مبشر صاحب سے کمنٹ لینا ہے سر.
زاہد مبشر صاحب سر I'm really رمیش کمار صاحب میں زاہد مبشر صاحب سے کمنٹ لوں گا سر بیکاز I'm really very short of time سر. زاہد مبشر صاحب میں سن رہا ہوں فرید صاحب فرمائیے. زاہد مبشر صاحب لاسٹ کمنٹ سر اوور اٹ سر امپلیمنٹیشن اسٹرانگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں اس کشمیر کے مسئلے کو پرماننٹ بیسز پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایڈ ہاکری سے کام نہیں چلے گا. کشمیر کمیٹی کا بھی ذکر کیا میرے ساتھی نے, تو وہ دیکھیں کشمیر کمیٹی کا ہم نے جو ہیڈ ہے وہ ایک ایسے بندے کو بنایا ہوا ہے جو نہ جہاد میں یقین رکھتا ہے نہ کشمیر میں یقین رکھتا ہے. ان کے اسلاف کے جو سٹینڈ تھا پاکستان کے بارے میں اس کے بارے میں بھی ہم سب کلیئر ہیں. وہ کشمیر کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے, کشمیر کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ہم نے ابھی انوائز مقرر کیے, وہ تمام انوائز, ایک تو ہم نے ڈیسیژن بہت لیٹ لیا اور انوائز کو ہم بھیج نہیں سکے, اور انوائز وہ مقرر کیے جنہوں نے شاید کشمیر کا نقشہ بھی نہیں دیکھا ہوگا اور کشمیر پہ بات چیت بھی نہیں کر سکتے. ان میں سے بیشتر لوگ, چند لوگ اچھے بھی تھے لیکن ہم ان کو نہیں بھیج سکے ان ٹائم. تو جب تک ہم پرماننٹ بیسس پہ اپنی پالیسی کو درست نہیں کریں گے, ایک پرماننٹ وزیر خارجہ مقرر نہیں کریں گے, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کسی صحیح ڈیووٹڈ آدمی کو نہیں لگائیں گے, تو اس پہ آگے جانا بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک, اوکے, بہت شکریہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آج اور پارٹیز کانفرنس کے اوپر یہ بات ہوئی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ سر. I'm really very short of time. I have to thank you very much sir. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فرید رئیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.